بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی ہے آگے کی بات کے حوالے سے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی اپنے رب کا نام بھی لیا اور نماز بھی پڑھی۔ یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، یہاں مراد نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ فصلی سے مراد دعا بھی ہے۔ اب دعا کے حوالے سے ایک نسخہ آپ کو عطا کر دوں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ایک بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی، اللہم رحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے، پہلے تو اللہ کی حمد کرتا، مجھ پر درود پڑھتا، پھر اللہ سے کچھ مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں، بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دعا کے اندر یہی تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پہلے اللہ کی حمد میں نے بیان کی، پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ آداب دعا میں سے ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو تو اللہ تعالی حمد اور سلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، وہ راہ سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے جس راستے پر چل کر انسان کو خدا مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، اس راستے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں اور اس راستے پر ان آیات پر عمل کرنے والے کو اللہ راہ سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ فرماتے میرا یقین ہے، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے، قد افلح من تزکا، کہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پہلے خود کو پاک کرو، اور جب تم پاک کر لیے تو ایک منزل تم نے طے کر لی۔ اب دوسری منزل کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کا نام لو، یہ دوسری منزل۔ اور رب کا نام جب تم نے لے لیا
تو رب کا نام لے کر تم سجدے میں چلے جاؤ، یعنی نماز پڑھو، تو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ان آیات کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے سلوک کی راہ کے چلنے والے کے حوالے سے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا۔ تو من کو پاک کر لو، شرک سے پاک کر لو۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی شرک کرنے والا تو نہیں نظر آ رہا اس اجتماع کے اندر۔ اللہ سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے۔ گناہوں سے توبہ کر لو، برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لو۔